میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ وصیت کے بارے میں کہ جی وصیت کے بارے میں کہ کیا اگر کوئی شخص جو ہے اپنی زندگی کے اندر ابھی وہ زندہ ہے اور زندگی میں ہی اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور وہ جائیداد جو ہے وہ دونوں کو آدھی آدھی دے دیتا ہے، تو کیا یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا وہ اس طرح سے کر سکتا ہے؟ اس کو اجازت ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب میں کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں، دے چکا ہوں کہ زندگی کے اندر جب انسان زندہ ہوتا ہے اس کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے پیسے کو جیسے خرچ کرنا چاہے خرچ کرے، ٹھیک ہے، جہاں خرچ کرنا چاہے کرے، تو جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں اگر وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، بیٹی کو دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ہاں، صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے کسی ایک کے ساتھ ظلم ہو جائے، اور ظلم یہ ہے کہ بھئی آپ نے ساری جائیداد ایک بیٹے کو دے دی، اور یہ تو ظلم ہو گیا نا، دوسروں کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اور بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ جب ان کے سسر کا انتقال ہو گیا، کئی سال ہو گئے انتقال کو، اور ساری جائیداد سسر کی جو ہے وہ ماں کے پاس چلی گئی، کیونکہ ماں زندہ تھی تو ماں کے پاس چلی گئی، تو وہ ماں نے اپنے قبضے میں رکھی، کرایہ ماں کھاتی رہی، سارا کنٹرول ماں کے پاس رہا، اور ایک بیٹا تھا ماں کا، وہ ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا، 4 بیٹیاں، اور کہا کہ وہ بیٹا اور ماں جو ہے وہ کرایہ بھی کھا رہے ہیں اور ساری جائیداد ان کے پاس ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ جائیداد تو میری ہے، اور شوہر مر گیا، یہ میری ہے اور میری رہے گی، اور میری مرضی میں جب دل چاہے گی دوں گی، جب دل چاہے گا جس کو چاہے گا دوں گی، جس کو چاہے گا نہیں دوں گی۔ تو کیا یہ ان کا یہ فعل شریعت کے مطابق تھا؟ تو میں نے کہا بالکل غیر شرعی تھا۔ ان کو تو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جو شوہر کی جائیداد تھی اس کو تقسیم کرنا چاہیے تھا اپنی بیٹیوں میں بھی، اور جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو ملتا، جو بیٹیوں کا حصہ وہ بیٹیوں کو ملتا، جو بیٹے کا حصہ تھا وہ بیٹے کو ملتا۔ لیکن پوری جائیداد جو ہے وہ پہلے اپنے کنٹرول میں رکھی، اور اس طرح سے وہ ان کے بیٹے کے کنٹرول میں چلی گئی۔ اور بیٹیاں ابھی بھی جو ہے بیچاری کرائے کے گھروں میں رہتی ہیں، اور بیچاری مشکل کے اندر ہیں، اور ان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور جو گھر ہیں، فلیٹ ہیں، وہ سارے جو ہے وہ اب آنٹی کے بعد جو ہے وہ بیٹے کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ تو کیا یہ دیکھیں، تو اس قسم کا فعل کرنا یہ خلاف شرع ہے، اور یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا زندگی کے اندر ایسا نہ کریں کہ بھی ساری جائیداد کسی ایک کو دے دیں اور دوسرے بچوں کو محروم کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا اعدلوا فی اولادکم هو اقرب للتقوی، کہ اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظلم ہو جائے، تو ظلم نہ کریں، اور ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، انصاف سے کام لیں، اور جو بیٹے کا حق ہے وہ بیٹے کو دے دیں، جو بیٹی کا حق ہے وہ بیٹی کو دے دیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی بیٹی اور بیٹے کو برابر دینا ہے، اور بیٹا اس بات پر خوش ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی اجازت ہے زندگی میں۔ لیکن مرنے کے بعد پھر اس میں جو وصیت نہیں ہوتی، جو ورثاء ہوتے ہیں شریعت کے اندر، جو ورثاء ہیں ان کی وصیت اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے وصیت کر دی ہے جو ورثاء ان کے حوالے سے۔ تو لا وصیت للوارث، تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ نے قرآن میں حصے بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی حصوں کے مطابق پھر وراثت جو ہے تقسیم ہوگی انتقال کے بعد۔ اور زندگی میں آپ صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عام طور پہ یقین جانیں تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے کہ بہنوں کا حصہ کھا لیا جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا حصہ کھا لیتا ہے، جو بھائی والدین کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے وہی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں، اور جب بات آ جاتی ہے مال کی تو ہم جو ہے وہ اپنے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مال کو پکڑ لیتے ہیں۔ دیکھیں، مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اور اس وقت جو ہے اتنی مادہ پرستی ہے کہ رشتے تو ویسے ہی ختم ہو چکے۔ جہاں جائے، جس خاندان میں جا کے بیٹھیں، پیسے کی بنیاد پہ رشتوں کو ختم کر دیا، مال کی بنیاد پہ رشتے ختم ہو چکے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا قصور والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لیں، اور زندگی کے اندر جو بچیاں ہیں خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو
ان کا حصہ دیں اور یا کوئی ایسا انتظام کریں کہ ان کی بیٹیوں کو ان کا حصہ ملے.